الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 197 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے محترم الطاف صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا زیادہ بہتر ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا کی طمع و طلب کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم پاک غذا کھاؤ اور پاک لوگوں کو کھلاؤ. نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک کام کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہیں. جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لہذا جن لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے ایسے ہزاروں افراد کو زکوٰۃ دینے سے ایسے ہی ایک آدمی کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ پرہیزگاروں میں سے بھی ایسے اہل علم کو خاص کریں جو اپنے علم سے فقط اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں اور مذہب اسلام کی پختگی اور دینی علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ علم پڑھنا اور پڑھانا تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی زکوٰۃ و خیرات اہل علم پر ہی خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علماء کے درجے سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر اہل علم تنگ دست ہوں گے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے دینی کام میں نقص آ جائے گا. لہذا علمی خدمت کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دینا چاہیے، اور یہ سب سے افضل اور بہتر ہے. احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ دوسری حلال رقم دینا ضروری ہے، ورنہ میت کو ثواب نہیں پہنچے گا. فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.